ہیلی کاپٹر کے زمین پر اترتے ہی مسلح سپاہیوں نے اسے گھیر لیا۔ پھر جب ہیلی کاپٹر سے سر سلطان اور عمران باہر آئے تو کہیں اعلیٰ افسران سر سلطان کی طرف لپکے۔ انہوں نے سر سلطان کو گھیرے میں لے لیا۔ عمران کی طرف کسی نے توجہ نہ دی اور عمران خاموشی سے ایک طرف کھسک گیا۔ ہر طرف مسلح سپاہی اور فوجی بکھرے ہوئے تھے۔ مکانوں کا ملبہ ہٹا ہٹا کر ان میں سے لاشیں نکالی جا رہی تھیں اور برآمد ہونے والی لاشیں ایک میدان میں رکھ کر ان پر سرخ کمبل ڈالے جا رہے تھے۔ عمران اتنی ہولناک تباہی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے لرز گیا۔ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ تباہی اتنی شدید ہوگی۔ کیونکہ سپاہیوں نے اسے ہیلی کاپٹر سے اترتے دیکھ لیا تھا، اس لیے اسے کسی نے نہ روکا۔ عمران ملبے کے اندر گھس کر ایک ایک چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے تمام مکانوں کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا ہو۔ اس نے ایک لاش سے کمبل ہٹایا اور اسے جھک کر غور سے دیکھنے لگا۔ یہ ایک معصوم بچے کی لاش تھی جس کے چہرے پر ابھی بھی مسکراہٹ موجود تھی، مگر اس کے دل کی حرکت رک گئی تھی۔ اس بچے پر ملبے میں دبنے کے کوئی آثار نہ تھے۔ بچے کے دونوں کانوں سے خون کی چند بوندیں رس کر باہر آ گئی۔ عمران کافی دیر تک غور سے لاشیں دیکھتا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پورے علاقے کا راؤنڈ لگا کر عمران اس طرف آ گیا جہاں سر سلطان افسروں کے قریب کھڑے تھے۔ افسران اس حادثے کے بارے میں اپنی رائے دے رہے تھے۔ عمران خاموشی سے ان کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ و بچار کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی مکمل رپورٹ شام سے پہلے میرے پاس پہنچ جانی چاہیے تاکہ صدر مملکت کو تفصیل سے اس حادثے کے بارے میں بتایا جا سکے۔ سر سلطان نے ایک فوجی افسر سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہتر جناب، افسر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ واپس چلے، سر سلطان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، عمران نے مختصراً سے جواب دیا اور سر سلطان مڑ کر ہیلی کاپٹر کی طرف چل پڑے۔ عمران ان کے پیچھے تھا۔ چند لمحوں بعد ان کا ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو گیا۔ بہت ہولناک حادثہ ہے، سر سلطان نے جرجری لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجرموں نے زبردست درندگی کا ثبوت دیا ہے، عمران نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ مجرموں نے کیا مطلب؟ کیا انہیں قتل کیا گیا ہے؟ سر سلطان نے چونک کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ایک باقاعدہ سازش کے تحت، اور میں مجرموں سے اس کا اب انتقام دوں گا کہ ان کی آنے والی نسلیں صدیوں تک پناہ مانگتی رہیں گی۔ عمران کے لہجے میں بھرپور انتقام کروٹیں لے رہا تھا۔ اس بستی پر کوئی نئی سائنسی ایجاد آزمائی گئی ہے، ایسی ایجاد جو انتہائی خوفناک ہے، اور جہاں تک میرا آئیڈیا ہے اس سازش کا منبع سرحد پار کا علاقہ ہے۔ آپ نے شاید محسوس نہیں کیا کہ تمام مکان اور درخت ایسے رخ پر گرے ہیں جیسے سرحد کی طرف سے انہیں دھکا دیا گیا ہو، عمران نے کہا۔ اوہ ہاں، اب مجھے خیال آ رہا ہے، یقیناً ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام افراد ملبے میں دب کر ہلاک ہوئے ہیں، سر سلطان نے کہا۔ نہیں، یہی تو حیرت انگیز بات ہے کہ ملبے میں دبنے سے زیادہ افراد کی موت واقع نہیں ہوئی۔ میں نے ایک بچے کی لاش دیکھی ہے جس پر ملبے میں دبنے کے آثار نہیں ہیں، اور پھر ملبے میں دبنے کے بعد بیک وقت تمام افراد ہلاک نہیں ہو سکتے، کچھ ہلاک ہو جاتے، کچھ زخمی ہو جاتے، عمران نے دلیل دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بہرحال رپورٹ آنے کے بعد ہی صحیح پتہ چلے گا، سر سلطان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس دوران ہیلی کاپٹر سر سلطان کی کوٹھی کے لان میں اتر گیا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میں اس سلسلے میں اپنے طور پر کچھ تحقیق کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر 5 بجے صدر مملکت کی میٹنگ میں پہنچ جانا بطور ایکسٹرو، سر سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے، پہنچ جاؤں گا، عمران نے کہا، اور پھر تیزی سے پورچ میں کھڑی اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار تیز رفتاری سے سڑکوں پر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا رخ دانش منزل کی طرف تھا۔ عمران کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ شکر گڑھ کی ہولناک تباہی ابھی تک اس کے ذہن پر سوار تھی۔ دانش منزل کے گیٹ پر اس نے کار روکی اور پھر اتر کر گیٹ پر موجود مخصوص بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد گیٹ کھلتا چلا گیا۔ عمران کار اندر لے گیا اور پھر کار کو پورچ میں روک کر وہ سیدھا آپریشن روم کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صاحب، صدر مملکت نے شام 5 بجے ہنگامی میٹنگ طلب کی ہے شکر گڑھ کی ہولناک تباہی کے سلسلے میں۔ آپریشن روم میں موجود بلیک زیرو نے عمران کے اندر داخل ہوتے ہی اسے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، میں شکر گڑھ سے ہی آ رہا ہوں، عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ او، کیا ہوا؟ وہاں کیا کوئی طاقتور بم مارا گیا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی آثار موجود نہیں ہیں، کچھ اور ہی ہوا ہے، اور کیا ہوا ہے اس سلسلے میں معلوم کرنا پڑے گا، عمران نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر موجود ٹرانسمیٹر پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے اسے آن کر دیا۔ ناٹران سپیکنگ اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے آواز آئی، ایکسٹرو اوور، عمران نے ایکسٹرو کے مخصوص لہجے میں جواب دیا، یس سر اوور۔ دوسری طرف سے لہجہ مزید مؤدبانہ ہو گیا، شکر گڑھ کے قریب سرحدی پٹی پر کوئی خلاف معمول حرکت کی رپورٹ تو تمہارے سامنے نہیں آئی، اوور، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ نو سر، ابھی تک تو کوئی رپورٹ نہیں ملی، اوور، دوسری طرف سے جواب ملا۔ شکر گڑھ کی سرحدی پٹی پر تمہارے کتنے ایجنٹ موجود ہیں، اوور، عمران نے سوال کیا۔ وہاں 2 ایجنٹ کام کر رہے ہیں سر، اوور، دوسری طرف سے جواب ملا۔ انہیں کنیکٹ کرو اور گزشتہ رات وہاں ہونے والے کوئی خلاف معمول حرکت کی تفصیلی رپورٹ حاصل کرو، اوور، عمران نے کہا۔ یس سر، لیکن کس سلسلے میں سر؟ اگر مجھے تفصیل معلوم ہو جائے تو میں زیادہ تفصیلی رپورٹ حاصل کر سکتا ہوں، اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ گزشتہ رات شکر گڑھ کو تباہ کر دیا گیا ہے، 2000 افراد ہلاک ہو گئے، پوری بستی تباہ ہو چکی، اور خیال ہے کہ ایسا سرحدی پٹی کی دوسری طرف سے کیا گیا ہے، اوور، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں فوراً اس پر کام شروع کر دیتا ہوں سر، اوور، دوسری طرف سے بولنے والے نے چونک کر کہا۔ اوکے، 2 گھنٹے کے اندر اندر مجھے
तफसीली रिपोर्ट मिल जानी चाहिए, ओवर एंड ऑल। इमरान ने जवाब दिया और फिर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। क्या आपका ख्याल है कि ऐसा दुश्मन मुल्क की तरफ से किया गया है? ब्लैक जीरो ने पूछा। हाँ, मेरा ख्याल है, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर हमें फौरी तौर पर उसका सदेबाब करना चाहिए, क्योंकि शकरगढ़ के बाद दारुल हुकूमत का भी नंबर आ सकता है। इमरान ने संजीदगी से जवाब दिया। हाँ, ये दुरुस्त है, ब्लैक जीरो ने कहा, और इमरान ने आंखें बंद करके कुर्सी की पुष्ट से सर टिका दिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पज़ीर हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफ़वाह जिंदाबाद।